نوید ستی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے صرف یکجہتی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جو اپنی ان کی تجاویز تھیں وہ بھی انہوں نے واپس لے لی. ہم نے دیکھا کہ بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کل قومی اسمبلی میں کیا گیا، اور ایکسپیکٹ بھی عوام بھی جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا یہی کر رہے تھے اور ان کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن کل ہم نے اس کو عملی طور پر بھی دیکھا. آپ کی کیا رائے ہے اس تمام تر صورت ہے؟ بالکل، کل بہت اہم دن تھا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد ایک صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی. 28 نومبر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ 6 ماہ کے لیے تو مدت تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ ظاہر پارلیمنٹ میں جانا تھا. اس میں جیسا شیخ صاحب نے کہا کہ ظاہر کیا سرائیاں موجود تھیں کہ اپوزیشن اس میں کیا رول پلے کرے گی، اور اپوزیشن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے انہوں نے کچھ جو ہے وہ اپنی وہاں پر شک موجود تو تھی ان کی کہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، اس میں ترمیم چاہ رہے تھے پیپلز پارٹی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اس پارلیمنٹ سے پہلے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس بھی ہوا، مسلم لیگ نون کا بھی ہوا، تحریک انصاف کا بھی ہوا، جس کی سربراہی جو ہے وہ عمران خان نے خود کی، وزیر اعظم نے. اور انہوں نے جو ترامیم کی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ تھی، وہ اس کو ایک تو جو ہے وہ ان کے اس کو نہیں جو ہے ایکسیپٹ بھی کیا. اور پیپلز پارٹی کا کل کا رول بڑا اہم رہا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد خاموشی سے جو ہے وہ اس کا حصہ بھی بنے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے. جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ کچھ جماعتیں، جس میں 2-3 جماعتیں ایسی تھی جنہوں نے شاید کل جو ہے وہ وہاں پر واک آؤٹ بھی کیا. کوئی لاجیکل کوئی سامنے بھی چیز نہیں آنا، یعنی وہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ پہلے سے ایک ان کا یعنی پروپیگنڈا ہے جس کو وہ تقویت دینے کی بات کی گئی. ادروائز اس میں کوئی ایسی یا بحث ہوتی، بات ہوتی، کیونکہ اس وقت جو مشرق وسطی سمیت جو پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں بھارت کے ساتھ، بھارت میں بھی جو کچھ ریسنٹلی آپ نے دیکھا گزشتہ ویک ہی جو ہوا، وہاں پر بھی ایک ایکٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں کیونکہ خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہیں. اور اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بہت ہی مثبت جو ہے یہاں پر سیاست جو ہے وہ دیکھی گئی، کیونکہ بہت سی چیزیں ایون ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے 2-3 دن پہلے مسلم لیگ نون کے چند رہنماؤں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کل بڑا اہم رول کیا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ اب 2020 جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ عوام کا سال ہوگا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اب عوام کے لیے جو ہے وہ کام ہم سمجھے کہ ایک بہتری کی جانب قدم بڑھا دیا گیا قومی اسمبلی میں موجود بڑی جماعتوں نے. نوید ستی صاحب، بیک ٹو دس ایکٹ ترمیمی بل، جو آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے، پہلے یہ ہوا ایکسٹینشن کے معاملات کی 8واں غالباً واقعہ تھا ایکسٹینشن کا، اس کو ونس فار آل حل کر لیا گیا. لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ نیوی اور ایئر فورس کے چیفز کی بھی جو ہے مدت ملازمت توسیع کا معاملہ جو ہے وہ اس بل میں موجود ہے. اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی کل کا اگر ہم بات کریں بہت ہی اہم دن تھا. ایک تو تینوں مسلح افواج جو ہیں، جس میں ایئر فورس کا جو ایکٹ ہے وہ بھی، اور باقی آرمی ایکٹ بھی، یہ تینوں جو ونس فار آل، یعنی بہت سے آپ دیکھیں ہر 3 سال بعد یہ ایک سوال ہوتا تھا. پیپلز پارٹی کا دور دیکھا، نون لیگ کا دیکھا، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو، اور موجودہ حکومت اور اسپیشلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کام جو ہم نے 70 برسوں میں نہیں دیکھے، وہ پہلی بار ہمیں دیکھنے میں نظر آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس میں ان کا اپنے تحفظات الگ سے تھے، پھر ملک میں کنارکی الگ سے موجود تھی کہ کیا ہونے والا ہے. اور 26 نومبر کو ہم نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد 2 دن کی جو صورتحال تھی وہ ایک الگ سے تھی. دوسری طرف پرائم منسٹر جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ بزنس کے حوالے سے وہ بڑا صورتحال اور طرح کی موجود تھی. پہلا سال جو ہے بڑا مشکل بھی رہا حکومت کے لیے، معیشت کو درپیش جتنے بھی چیلنجز تھے اس سے ملک کو نکالا گیا. اور اب غیر پرائم منسٹر نے، ہم نے دیکھا کہ یہ 2020 میں عوام کو خوشخبری جو دی کہ یہ عوام کا سال ہوگا، اور اس میں ہم نے 2-3 دن سے دیکھا کہ ایک طرف قانون سازی بھی ہونے جا رہی ہے، اور جو جس طرح کے مختلف طرح کے مسائل تھے وہ بھی حل ہو رہے ہیں، اور دوسرا عوام کو بھی کچھ ریلیف جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جیسے پہلے حشوانی صاحب نے کہا کہ یہ جو یہ کل والا جو عمل ہوا ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جن ایک تو اتحادی پولیٹیکل پارٹیز تھی، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول رہا ہے. وہ یہ شاید تاریخ سے سبق سیکھ چکے ہیں کہ اب قانون سازی ہی کے ذریعے جو ہے وہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ممکن کیا بن سکتا ہے. اور اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثبت قدم ہمیں نظر آیا. دوسری جو اہم چیز ہے جو پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ کچھ جماعتوں نے اس میں جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، واک آؤٹ بھی کیا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو دھرنا دیکھا،
دیکھیں عوام کے مسائل پہ اگر دھرنا ہوتا یا کچھ اور ہوتا تو شاید عوام نظر نہیں آیا عوام کو، تو اس میں کوئی ایسا لاجیکل ان کی طرف سے ڈیمانڈ بھی نہیں تھی جو عوام کے لیے ڈیمانڈ کی گئی ہو. اب دیکھیں موجودہ حکومت نے جس طریقے سے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ملک کو کھڑا کیا جائے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلا سال اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب ان کو ریلیف نظر آ رہا ہے. اور لیکن ملک کی معیشت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں جو اپریسیشن جو ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موجودہ حکومت بڑا اچھا کام کرتی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار یوتھ کو جو ایک کونسل جو ہے بنائی گئی، یوتھ کو بھی قانون سازی کا حصہ بنانے کی بات کی گئی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوتھ پر جس طریقے سے بہت ایسے معاملات ان کی جانب پہلے توجہ نہیں دی جا رہی تھی، ان پر اب توجہ دی جا رہی ہے. نوید ستی صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جو حالیہ کشیدگی ہے اور اس کے بعد ایران کا یہ بیلسٹک میزائل کا حملہ، سچویشن کو کس طرح جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اس پورے مشرق وسطی کی صورتحال اس وقت تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف پہلے جو بغداد ایئرپورٹ پر جو اٹیک ہوا اس میں جو ایرانی جو ہے جنرل ہیں ان سمیت 8 جو ہے وہ ان کے لوگ مارے گئے، شہادتیں ہوئی. اس کے بعد ایران کی جانب سے فوراً جو ہے وہ رد عمل بھی آیا کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی، اور ابھی آج دیکھا کہ گزشتہ رات جو ہے ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک جواب بھی دیا گیا. لیکن اس کے بعد مختلف صورتحال ہمیں دیکھنے میں پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس میں کانشیس نظر آتی ہے. چین کی طرف سے، رشیا کی طرف سے بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس طریقے سے، کیونکہ اگر عراق کی بات کریں تو کل سے مختلف قیاس سرائیوں میں موجود ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہاں سے انخلا جو ہے وہ چاہ رہا ہے. اس سے پہلے افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو پورے اس خطے میں جو ہے وہ یہاں سے امریکہ ایک نکلنے کی بات کرتا رہا، اور صدر ٹرمپ جب سے آیا ہے اس سے پہلے کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ٹویٹ ایسی تھی جو ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی. تو ایک تو نظر آ رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کی کیا سوچ تھی، الیکشن کے فوراً بعد ان کی سوچ میں کتنی بڑی تبدیلی آئی، اور یہ جو صورتحال ابھی مشرق وسطی کی ہے اس پر جو ہے پوری دنیا، کیونکہ اب صورتحال جو ہے وہ امریکہ اور ایران کی نہیں رہی اب، کیونکہ کل سے ہم نے جو دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کی جو انسرجنسیز نظر آتی ہیں. کل ایک جو ہے وہ طیارہ گرنے کی بات آ رہی ہے، پھر اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جس میں پوری دنیا اس وقت انوالو ہو چکی ہے. اور گزشتہ رات جو ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا ایران کی طرف سے کہ ہم نے ان کو پہلے بتانے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1 درجن سے زائد جو ہے وہ بیلسٹک میزائل کا جو جوابی کارروائی کہا گئی. ابھی تک پینٹاگون کی طرف سے تصدیق تو کی گئی ہے لیکن کوئی اس طرح کی ابھی نقصان کی بات نہیں کی گئی. لیکن ایک صورتحال موجود ہے جس پر تمام، ایک طرف اگر ہم بات کریں مسلم امہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملائیشیا کی، ترکی کی جانب سے بھی بیانات سامنے آئے ہیں، صاحب کی جانب سے بڑا بیان آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے مسلم کمیونٹی کی طرف سے کہ OIC کا بھی اجلاس جو ہے وہ اس میں بلایا جانا چاہیے، دیکھا جانا چاہیے، جس میں ہم دیکھیں کہ ایک طرف سعودی عرب جو ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بھی اس سے دور رہنا چاہتے ہیں اس صورتحال سے، اور جو کچھ امریکہ نے کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چین کی طرف سے بھی ایک واضح پیغام جو ہے وہ دیا گیا، کیونکہ وہ سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جانب سے جو جہریت جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ پہلے تو یہی بات ہوتی رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے حل جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ افغانستان میں بھی دیکھ، عراق کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، عراق کے بعد افغانستان کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 20 سالوں کے بعد بھی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا. اور عراق پر جو کچھ ہوا اس کے بعد اب 20 سال کے بعد جو امریکن خود ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی جو ہے وہ ہوئی. آج وہی صورتحال ہمیں بہت بڑی غلطی تو نہیں ہونے جا رہی ہے، بہت بڑا سوال کیا ہوا ہے. اس کو تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں، اگر اس پہ جو ہے وہ رد عمل سامنے نہ آیا، مختلف ممالک نے جو اہم رول پلے نہ کیا تو. ستی صاحب، ایک اور اہم معاملہ یہ آتا ہے کہ حکومت کی جانب سے چیزوں کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں، لیکن دکاندار، اگر ادویات کی بات کریں تو ادویہ ساز کمپنیاں، کیمسٹ جو ان کو آگے بیچتے ہیں، یہ لوگ تعاون نہیں ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو کیسے دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے اہم آپ نے جو موضوع کی طرف کی، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان میں آپ DCOs ایک ریٹ لسٹ نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور ظاہر ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ دی بھی جاتی ہے کہ آج کی ریٹ لسٹ جو ہے عام پبلک کو یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت جو ہے وہ کرتی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام آباد میں تمام جتنے بھی DCOs ہیں ان پہ ایک ریٹ لسٹ موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کروانا یہ بہت مشکل کام ہے. اب
اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے گزشتہ حکومتوں میں، یہ کہا جاتا رہا ہے، تاجر برادری سے جب بات ہوتی تھی وہ کہتے یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے پر مسلط کی جاتی ہے ریٹ لسٹ. اس بار حکومت نے کیا کیا کہ ڈی سی او صاحبان خود جاتے ہیں منڈی میں، ہم خود ان کے ساتھ جاتے رہے، وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ریٹ کیا ہے، ریٹ دیکھنے کے بعد اس کو ایک مناسب پروفٹ منافع کے ساتھ اس کا ریٹ کو تعین کیا جاتا ہے. اچھا، اس پہ امپلیمنٹیشن آسان ہو جاتی ہے، ہاں زیادتی بھی نہ ہو، اس میں ریٹ ہمیں دیکھنے کبھی بہت زیادہ بھی نظر آتے ہیں، کبھی کم بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ مارکیٹ ریٹ کو دیکھ کر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے ہی جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے ایک میڈیا سے گفتگو بھی کی، انہوں نے ایک ایپ بھی جو ہے وہ جہاں پر ہمیں دیکھا انٹروڈیوس کروائی درست دام کے نام سے، جس پر اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں، سی ڈی اے کے سیکٹرز میں آپ آن لائن جو ہے وہ فروٹ اور سبزیاں سرکاری ریٹ پر وہ ڈلیوری بھی مل رہی ہے. تو اس طرف ایک تو ہم نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں اگر ڈی سی او صاحبان یا انتظامیہ جو ہے وہ حکومت کی جو ایک نوٹیفکیشن ہے اس پر عمل درآمد کروائے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو موجودہ حکومت کی یہ خواہش ہے اور پرائم منسٹر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جب سے وزیر اعظم عمران خان ہے، ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں کا انہوں نے اچانک دورہ کیا. ہم نے دیکھا کہ پمس کا ان کا اچانک دورہ، حالیہ 2 دن پہلے انہوں نے ترلائی میں جو ہے وہ پناہ گاہ کا اچانک دورہ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ عام جو لوگوں سے وہ انہوں نے گفتگو بھی کی. نوید ستی صاحب کیا کہیں گے آپ حالیہ صورتحال پر اور را کی جانب سے اپنی ایکٹیویٹیز کا تیز کیا جانا؟ دیکھیں یہاں پر تمام شواہد دستاویزات موجود ہیں جو پاکستان پہلے بھی دے چکا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. کلبش یادیو یہاں پہ موجود ہے، اس کی ویڈیو پیغام بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور آرمی چیف یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بھارت اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس وقت بھارت کی پوزیشن یہ ہے کہ تمام شاید اس کی کوئی ایک تحصیل لیول پر بھی جو ہے وہ احتجاج جاری ہے، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، وہاں مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہوا. پھر سب سے بڑا مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد 80 لاکھ سے زائد جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہے، پوری دنیا اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے بھی ترس رہی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں جو مختلف طرح بالکل جی 2020 پرائم منسٹر نے خود جو ہے وہ اس کا عوام کے ساتھ جو کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا 2019 میں مشکلات تھی، 20 جو ہے